میں جلسے میں خطابت پہ بات بہت کم، لوگ سمجھتے ہیں آپ کو بولا جی خطابت کے گر دکھاؤ، ہم کوئی اپنی ذات کو منوانے کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو رسول اللہ کی بات کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ ساتھیات کی کیا بات ہے جی، واہ واہ کرا دیں جی، نعرے لگا دیں، واہ واہ کیا تقریر۔ مجھے اللہ پاک نے ملکہ دیا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی گفتگو شروع کروں نا، اگر اردو میں بھی کروں تو کراچی میں بولنے والے جو اردو کے رہنے والے ہیں نا، ان کے کان میرا ساتھ مشکل سے کم دیں گے۔ مجھے رب کریم نے وہ ملکہ دیا، میں بول سکتا ہوں ایک منٹ میں 60 سے 80 الفاظ بول سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ذات کو منواؤں؟ میں رسول اللہ کی ختم نبوت کی کانفرنس میں تم میں اندر ایمان کی تحریک پیدا کرنے آیا ہوں، ہم یہاں خطابت کے جوہر کے لیے نہیں آئے۔ میں نے اسی لیے آتے ہوئے معلومات کی ہے نا، کتنے لڑکوں نے کورسز کیے، کتنے بندے آئے، پچھلے سال تھے ہاتھ چک کے سارے کھلوتے ہیں جی اسی تیار ہیں، تو 10 میں سے 100 میں سے ایک آئے تو وہ کوئی کورس ہے؟ القلیل کل معدوم بل الاکثر حکم الکل۔ تو آپ تو نہیں آئے، تو بھائیو اگر آپ آتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلے سال حضرت نے مجھے حکم فرمایا تو میں پہلے پوچھوں گا کہ شیخ ان میں سے کتنے بندے آئے ہیں؟ یہ تو خالی جلسے میں ہم زندہ باد مرد آباد کے لیے آتے ہیں۔ بھائی ختم نبوت کو ایمان سمجھ کے آؤ، ختم نبوت کو کیا سمجھ کے آؤ؟ ایمان۔ خلاصہ دے رہا ہوں، ہم نے کہا قادیانیوں تم مرزے کو نبی مانتے ہو، آؤ میزان عدل لگاؤ، ترازو لگاؤ، اس پر نبوت کی تعریف رکھو، پھر مرزے کو تولو۔ اگر مرزا نبوت کی ان تعریفات و اجزاء ترکیبی اور صفات میں تلتا ہے تو نبی مانے، ورنہ اٹھا کے دوسری طرف پھینکے۔ نبی اعلیٰ درجے کا انسان، مرزا خود انسانیت کی نفی کر رہا، نبی مرد، مرزا مردانگی کی نفی کر رہا، نبی اللہ کا بھیجا ہوا، مرزا انگریز کا بھیجا ہوا، نبی گناہوں سے پاک، مرزا گناہوں کا مرکب، اور نبی کی بات ماننا فرض۔ جس مرزے میں یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں، پانچویں کہاں سے آئی؟ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میرا جی تو چاہتا ہے میں کسی ایک کو کھڑا کر کے کہوں ذرا تقریر کا خلاصہ سنا دو، لیکن پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگ کہ ہم بور ہو جائیں گے، ویڈیو کے ذریعے سن لینا، ویسے دہرا لینا، بہتر ہے یہاں بیٹھے ہوئے تقریر کے بعد 5 منٹ اس گفتگو کو دہرا لینا، انشاءاللہ اذا تکرر مضبوط ہو جائے گی، بات سمجھ آئے گی۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے نا اولا تا تخصص بات کر رہا ہوں، رب کریم کا کرم ہے میں نے الحمدللہ دل لگا کے عالم کورس میں مفتی تک پڑھا ہے، ان حضرات اساتذہ کی برکات ہے، میں نے اولا سا تخصص کسی ایک استاد سے آج تک سزا کے طور پہ ایک ڈنڈا بھی نہیں کھایا۔ یہ اس لیے کہ مجھے تکرار کرانے کی عادت تھی۔ تکرار کا مطلب وہ اردو والا تکرار نہیں ہے کہ تکرار شروع ہو گیا ہے، لڑائی۔ ہمارے مولوی اور طالب علم کی زبانی میں تکرار کہتے ہیں استاد سبق پڑھا دے اس کی ریوائزنگ کرو، اس کو دہراؤ، ہم اسے تکرار کہتے ہیں۔ پوری کلاس کو دہرانے کی ترتیب رب کریم نے اس وجہ سے ہمیں اولا تا دورہ حدیث تا تخصص اسباق میں تدریس عطا فرمائی ہے، یہ رب کریم کا کرم ہے۔ تو یہاں جلسے میں بھی آپ آئے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں تمہیں بڑے درد دل سے کہتا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش لینے کے لیے حضور کی ختم نبوت کو دنیا میں پھیلا دو۔ ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں ایک ہی امید ہے، کل قیامت میں سرور کائنات کی سفارش ملے گی۔ حدیث پاک میں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ بڑے شوق سے کہیے کیا کہنا چاہیے؟ اور اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ادھر سے درود پڑھیں گے کون لے جائے گا، اور روزے پہ پڑھیں گے کون سنے گا؟ بولیے بولیے، حضور پاک خود سنیں گے۔ جس کا عقیدہ ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور پاک ادھر سے درود پاک فرشتے لے جائیں گے اور روزے پہ خود سنیں گے، جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا رکھے۔ عقیدہ ہے، اس کو بات کو مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، ایمان اور نظریہ ہے؟ جزاکم اللہ۔ یہ میں نے اس لیے آپ سے ہاتھ اٹھوائے ہیں کیونکہ ہمارے جلسے میں کچھ مسلمان آتے ہیں اور کچھ مہمان آتے ہیں، تو مسلمان بولے مہمان نہ بولے، میں انہیں مجبور نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میری امت پہ نامہ اعمال پیش نہیں ہوں گے اور حساب نہیں شروع ہو رہا ہوگا،
لوگ ایک ایک نبی سے ہوتے ہوتے آخر میرے پاس آئیں گے، اللہ کو عرض کر دیں یا اللہ حساب شروع کر دے۔ حضور نے فرمایا میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ کی وہ محامد بیان کروں گا جو اللہ مجھے اس وقت عطا فرمائیں گے۔ رب کریم فرمائیں گے میری حمد کو سن کے، یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد کریم علیک التحیۃ والتسلیم، سر اقدس کو اٹھائیے، آپ فرمائیے، آپ کی بات مانی جائے گی، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ ایک شخص نے حضور کے روزے کو دیکھا تو کہا یا بدی الضل والعنجی لک سلطان علی المہجی ان بیتا انت ساکنہ غیر محتاج علی السرجی وجہک المأمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحججی، کہا آپ جس گھر میں آرام فرما ہے سورج بھی اسی سے روشنی بھیک مانگ کے لیتا ہے، آپ تو اس روشن جگہ میں ہیں، کل قیامت میں لوگ آئیں گے اپنے نامہ اعمال لے کر، یا رسول اللہ ہم قیامت میں آئیں گے تو سفارش میں آپ کا چہرہ لائیں گے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہم چہرہ مصطفیٰ کو لائیں گے، ہم سفارش مصطفیٰ کو لائیں گے، ہم وجہ مصطفیٰ کو لائیں گے، ہم سرکار اقدس کی سفارش کو مانتے ہیں۔ تو آج طے کرو، خود اپنی اولادیں، اپنی اوقات، اپنے اموال، اپنی عمر، اپنی طاقت، صلاحیت، ہمت، قوت، سکت حضور پاک کی ختم نبوت پہ لگائیں گے۔